محمد والے محمد. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات عید اکبر، عید غدیر، امت مسلمہ کی سب سے بڑی عید، اس پرمسرت موقع کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک صلوات کے ذریعے اپنے زمانے کے امام کے حاضر میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. صلوات و محمد والے محمد. کہ علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، اذان دے کے مصلی بچھا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے، اذان دے کے مصلی بچھا دیا جائے. چلو خلوص سے پڑھ کر نماز عشق علی، چلو خلوص سے پڑھ کر نماز عشق علی، منافقین کو زندہ جلا دیا جائے، منافقین کو زندہ جلا دیا جائے. آئیے حضرات اسی اشعار کے ساتھ میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب احمد عباس صاحب سے کہ وہ آئے اور تلاوت کلام پاک. ان کے استقبال کے لیے آواز بلند صلوات. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون وكلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا صدق الله العلي العظيم وصدق الله الرسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کفن کر بو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، کفن کر بو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر. کفن کر بو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، کفن کر بو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر، ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر. اور پوری مجلس سو گیا کرتے ہوئے گریا، پوری مجلس سو گیا کرتے ہوئے گریا، تبرک خواب میں لائی جناب سیدہ لے کر، تبرک خواب میں لائی جناب سیدہ لے کر. صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. کہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر زوار علی ولی اللہ، اے منکر زوار علی ولی اللہ، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے، دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. آئیے حضرات میں انہی مصروں کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں حجت الاسلام علیہ جناب مولانا جناب یوسف اعظمی صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے تقریر سے مومن قلوب کو منور کریں. ان کے استقبال کے لیے آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج کا جشن آ گیا جشن غدیر کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے. افتتاحی تقریر کا موضوع تو نہیں تھا، لیکن جو ضروری باتیں ہیں جو جشن سے پہلے لوگوں کے
اذہان عالیہ تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے کہ جشن ہو یا مجلس ہو، یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں کہ ہمیں لوگوں کو بلانا چاہیے۔ اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو اگر دور بھگا دیا جائے تو پھر آل محمد کا پیغام لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ لہذا جب بھی جشن ہو اس کا خیال رکھا جائے کہ تنزیہ اشعار سے گریز کیا جائے، مدد کے اشعار پڑھے جائیں۔ جب دن کا تذکرہ ہوگا تو اس کی ذکر رات لوگوں کے سمجھ میں بات خود آ جائے گی۔ لہذا جب بھی جشن ہو، جشن کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ صرف مدح اہل بیت ہو، تنزیہ اشعار سے گریز، تبلیغی صحنے میں گفتگو ہو، ادب و لحاظ رکھا جائے، اس لیے کہ چاہے جشن ہو چاہے مجلس ہو، امام طاہرین کا آنا حتمی ہوتا ہے۔ ان پروگراموں میں جب کوئی بزرگ آتا ہے تو ہمیں کتنا باادب رہنا چاہیے کہ ہم خود اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب ہی اگر ماحول بنائیں گے تو بنے گا، بگاڑیں گے تو بگڑے گا۔ جشن کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ آئیں، نہ کہ جشن سے دور بھاگیں۔ جشن قدیر منانے کے لیے ہم آپ جمع ہوئے ہیں، شعراء کرام آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ اس کے بعد آخر میں پھر نثری پروگرام ہوگا، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے۔ میں زیادہ دیر آپ کی خدمت میں نہیں رہوں گا، بس اس کے بعد شعراء کرام آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، آپ انہیں ان سے محظوظ ہوں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ نعرہ حیدری، 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 نعرہ حیدری کا آواز جواب دینے میں کنجوسی مت کیجیے گا کہ علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا، لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں، لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں، منافقوں کا میں جینا حرام کر دوں گا، منافقوں کا میں حیدری۔ تکمیل ہوگا مذہب داور غدیر میں، تکمیل ہوگا مذہب داور غدیر میں، اترا ہے رحمتوں کا سمندر غدیر میں، تکمیل ہوگا مذہب داور غدیر میں، اترا ہے رحمتوں کا سمندر غدیر میں، جو علی پہ علی کے خدا نہیں، ایک منکر علی پہ ہی علی کے ہی خدا نے، ایک منکر علی پہ علی کے خدا نہیں، بھیجا ہے آسمان سے پتھر غدیر میں، بھیجا ہے آسمان سے پتھر غدیر میں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سوا لاکھ لوگوں میں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سوا لاکھ لوگوں میں، چلتے ہیں جن کے قلب پہ خنجر غدیر میں، چلتے ہیں جن کے قلب پہ خنجر غدیر میں، اور چاہے تو کہ صلوات محمد والے محمد، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سوا لاکھ لوگوں میں، چلتے ہیں جن کے قلب پہ خنجر غدیر میں، اور چھائے تو کہکشوں کے جھومر کو توڑ لے، چاہے تو کہکشوں کے جھومر کو توڑ لے، دستے نبی پہ آج ہے حیدر غدیر میں، دستے نبی پہ آج ہے حیدر غدیر میں، صلوات محمد والے محمد۔ لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیے دل میں جو بغض حیدر کرار بیٹھے ہیں، جہنم میں وہ جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور کہاں بھاگے گا بچ کے موت سے قاتل سرور،
کہاں بھاگے گا موت سے بچ کر اے قاتل سرور کہ خود ہی موت بن کر تخت پہ مختار بیٹھا، خود ہی موت بن کر تخت پہ مختار بیٹھے ہیں۔ بھائی حضرات میں انہی اشعار کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب اون عباس سے کہ وہ آئے اور اپنے قلم سے مومن کے قلوب کو منور فرمائے کہ ان کے استقبال کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ حاضران السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کو اس عید اکبر کی بہت بہت مبارکباد۔ کلام پیش کرتا ہوں۔ ابو طالب کا بیٹا وصیت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا غدیر کم کا دولہا، ابو طالب کا بیٹا علی مردوں کو جلائے، علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے نصیری چکر کھائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، نصیری سمجھ نہ پائے خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب کا بیٹا خدا ہے یا ہے بندہ، ابو طالب کا بیٹا۔ نسب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا، نرالی شان والا ابو طالب کا بیٹا، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹوں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹھا ابو طالب کا بیٹا۔ ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت، بیکارے خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، نرالی شان والا ابو طالب کا بیٹا۔ چند اشعار پیش کروں گا۔ اب اور کیا بیان ہو عظمت غدیر کی، قرآن میں عیا ہے فضیلت غدیر کی، حقدار ہے وہ لعنت پروردگار کا، حقدار ہے وہ لعنت پروردگار کا، جس شخص کے ہے دل میں شکایت غدیر کی، جس شخص کے ہے دل میں شکایت غدیر کی، جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ جلتا ہے آج روزہ شبیر دیکھ کر، جو نسل یزید سے رکھتا ہے رابطہ جلتا ہے آج روزہ شبیر دیکھ کر، مجلس میں آنا اس لیے بدت بتا دیا، مجلس میں آنا اس لیے بدت بتا دیا، یادیں غدیر آتی ہے ممبر دیکھ کر، یادیں غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر۔ آئیے میں انہی مصروں کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں جناب احمد عباس صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے اشعار سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ اس جشن کا جشن کا دوبارہ خط دیتا ہوں آپ سبھی کو کہ خدا پرست وفائے امید یاد رہے، خدا پرست وفائے امید یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے، خدا پرست وفائے امید یاد رہے، زمانے بھر کو نبی کا وزیر یاد رہے، بتایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے ممبر، بتایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے، بتایا جاتا ہے مسجد میں اس لیے ممبر، نمازیوں کو بھی عید غدیر یاد رہے۔
सलात पर की बात सज्जाद कहीं मरकज इरफान जली है, सज्जाद कहीं मरकज इरफान जली है, सज्जाद असल ही हिदायत का वली है, सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है, सज्जाद से ही मोहम्मद, सज्जाद से ही नस्ल मोहम्मद की चली है, सज्जाद कहीं मरकज इरफान जली है, सज्जाद असल से ही विलायत का वली है, सज्जाद कभी आदम औलाद नबी है, सज्जाद से ही नस्ल मोहम्मद की चली है, शब्बीर की सूरत ये मोहम्मद का पिसर है, फिर अपने ज़माने का मोहम्मद का पिदर है, फिर अपने ज़माने का मोहम्मद का पिदर है। हाँ आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला, हाँ आलम मलकूत में आबिद का मुसल्ला, ठहरा जहाँ सज्जाद वहाँ ठहरा मुअल्ला, सज्जाद का अल्लाह से वो कुर्ब है वल्लाह, वाजिब है रसूलों पे आबिद का तवल्ला। घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, दुनिया में अगर सैयद सज्जाद ना होते, घर घर में मुसल्ले कभी आबाद ना होते, दुनिया में अगर सैयद सज्जाद ना होते। सज्जाद के सजदे का है अंदाज निराला, सज्जाद के सजदे का है अंदाज निराला, सज्जाद की सूरत में है सीरत का हवाला, सज्जाद की सूरत में है सीरत का हवाला, सूरज भी है सज्जाद के माथे का उजाला, हर साजिद व आबिद को है सज्जाद ने पाला, हर साजिद व आबिद को है सज्जाद ने पाला। खालिक ने जहाँ जब जिसे रिस्क दिया है, खालिक ने जहाँ जब जिसे रिस्क दिया है, सज्जाद के हाथों से ही तकसीम किया है। सलात पर के मोहम्मद उनके मैदान में ऐसा हो गया, उनके मैदान में ऐसा हो गया, शक कलेजा दुश्मनों का हो गया, उनके मैदान में ऐसा हो गया, शक कलेजा दुश्मनों का हो गया, और हाथ मलते ही रहे जो मल रहे थे, जिनको मौला बनना था वो मौला बन गए। कि खून के मैदान में ऐसा हो गया, शक कलेजा दुश्मनों का हो गया, हाथ मलने वाले अपना हाथ ही मलते रहे, जिनको होना था वो मौला हो गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इस अशार में खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ कि न पूछ मुझसे मेरी जा गदीर की तफसील, न पूछ मुझसे मेरी जा गदीर की तफसील, यहाँ बहुत सी वफादारियाँ हुई तब्दील। न पूछ मुझसे मेरी जा गदीर की तफसील, यहाँ बहुत सी वफादारियाँ हुई तब्दील। वो जिनके इश्क की किस्सा सुनाए जाते हैं, वो जिनके इश्क के किस्से सुनाए जाते हैं, उन्हीं के हाथों हुई उनके इश्क की तजलील, उन्हीं के हाथों हुई उनके इश्क की तजलील। और यहाँ तक आया था हर कलमगू रसूल के साथ, यहाँ तक आया था हर कलमगू रसूल के साथ, यहाँ से कर लिया अक्सर ने अपना रास्ता, यहाँ से कर लिया अक्सर ने रास्ता तब्दील। यहाँ तक आया था हर कलमगो रसूल के साथ, न पूछ मुझसे मेरी जा गदीर की तफसील, यहाँ बहुत सी वफादारियाँ हुई तब्दील। वो जिनके इश्क के किस्से सुनाए जाते हैं, उन्हीं के हाथों हुई उनके इश्क की तजलील। और यहाँ तक आया था हर कलमगो रसूल के साथ, यहाँ से कर लिया अक्सर ने रास्ता तब्दील। और यहीं से हम दरे मौला पे जाके बैठ गए, यहीं से हम दरे मौला पे जाके बैठ गए, यहीं से उठ के सकीफा की तुमने की तशकील। यहीं से अब्बास ने है सारी
جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ جس نے مولا علی کو پکارا نہیں، اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ روٹیاں گر نہ دے اہل بیت نبی، روٹیاں گر اہل بیت نبی، تمہارا گزارا نہیں۔ اے فرشتوں تمہارا گزارا نہیں۔ جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی۔ جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو علی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خم کا منبر بنا کر یہ بولے نبی، یہ ہے منبر علی کا تمہارا، یہ ہے منبر علی کا تمہارا نہیں۔ صرف مولا علی کے یہ کردار ہیں، صرف مولا علی کے یہ کردار ہیں۔ زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں، زیر کر کے بھی دشمن کو مارا نہیں۔ گھر سجا کر پریشان رہے رات بھر، گھر سجا کر پریشان رہے رات بھر۔ ایک تارا خدا نے اتارا نہیں، ایک تارا خدا نے اتارا نہیں۔ جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو، جاؤ اب جا کے باغ فدق میں رہو۔ غاصبوں باغ جنت تمہارا نہیں، غاصبوں باغ جنت تمہارا نہیں۔ جس میں ذکر علی مرتضیٰ گر نہ ہو، جس میں ذکر علی مرتضیٰ گر نہ ہو، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں، وہ عبادت خدا کو گوارا نہیں۔ آئیے حضرات میں انہیں اشعار کے ساتھ دعوت سخن دیتا ہوں جناب رضا عباس صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے مومن کے قلوب کو منور کرے۔ ان کے استقبال کے لیے ایک آواز بلند صلوات۔ وہیں سے تھوڑی بہار لے کر میں ذکر حیدر سنا رہا ہوں، زبان کی سب ادار لے کر۔ دنیا علی زمانہ علی کا، زمین آسمان دانا دانا علی کا۔ بچھایا ہے فرش ازا جب سے میں نے، میرے گھر میں ہے آنا جانا علی کا۔ آئیے حضرات میں انہیں اشعار کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب فرحان عباس صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے مومن کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے آواز بلند محمد وآل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔
सबसे पहले हाज़िरीन महफिल अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं सबसे पहले आप सबको मैं इस ईद अकबर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सब थोड़े थके लग रहे हैं, मुझे एक मरतबा सारे मिलकर नारे हैदरी जोर से बोलो, चिल्ला के बानिया ने महफिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस माहौल में भी ईद अकबर की महफिल रखी है। वक्त कम है तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ। आप सबको जोश में लाने के लिए मैं शुरू में 4 मिसरे पढ़ता हूँ। आराम से पढ़ूंगा, तवज्जो की तालिब है सरकार। शेर समझ फरमाइए कि कोई काफिर, मैं आराम से पढ़ूंगा, आपकी मर्जी है। जी चाहे मेरे साथ चले, मतलब तुम्हें खुद ही समझ लो मुझे कितना पढ़ना है। कोई काफिर, कोई मुशरिक कह रहा है जब तुम्हें। पहले मिस्र में मैं मेरी पूरी जान डालूंगा, दूसरे मिस्र में मैं आपकी जान का तड़पना। कोई काफिर, कोई मुशरिक कह रहा है जब तुम्हें। पीछे वाले बेदार हैं, आप सब मेरे साथ एक बार सब आवाज में आए तो फिर दूसरा बंदा पढ़ू। कोई काफिर, कोई मुशरिक कह रहा है जब तुम्हें। और क्या बताऊं लुत्फ कितना इस तरह जी ले, क्या बताऊं लुत्फ कितना इस तरह जीने का है। इतने अच्छे से आपने सुना। मैं मेरी तरफ से दूसरा, तीसरा और चौथा मिसरा में मेरी तरफ से आपको देता हूँ। ये लोगे तो लफ्जों का है दर्द, लोगे तो। इस मिसरे का आखिरी अल्फाज आप सबके लिए। लोगे तो लफ्जों का है दर्द, सुन के पागल हो गए। बेचारे साथ में लोगे तो लफ्जों का है दर्द, सुन के पागल हो गए। और वो अली किसको सुनाऊं जो मेरे सीने, जो मेरे सीने। एक कलाम आप सबके जज्बात को देख के मैंने सुना है। तवज्जो का तालिब हूँ हर एक अल्फाज पे। भाई मैंने इल्म तो है, साहिबा ने विलायत भी, आप सब बेहतर जानते हैं। पहले अपने ज़हन में रखिए, या यो रसूल बल्ले। जब आए बल्लिग तेरे तेवर नजर आए। जब आए बल्लिग तेरे तेवर नजर आए। और दुनिया में अली सबसे
से अदावर सबसे अदावर नजर आए। शेर समझ सकते एक एक नूर के दो टुकड़े थे आईने खुम में। मैं शेर पढ़ते आप लोग अल्फाज को महसूस करिए कि एक नूर के, वो आप हदीस अपने जहन में रखिएगा कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मैं और अली एक ही नूर से बने, उसको अपने जहन में रखिए। एक नूर के दो टुकड़े थे आई नए खुम में। अरे भाई जिस रुख से भी देखा तो बराबर नजर आए। शेर पढ़ता हूँ मैं, खुसूसन बहुत अलग शेर निकाला मैंने आप सबके जज्बात को देखिए। मुझको कोई कम के बराबर नहीं मिलता। मुझको कोई कम के बराबर नहीं मिलता। अरे कैसे 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 कोई है दर के कैसे कोई है दर के बराबर नजर आए। शेर समझ फरमाइए। ये ऐलान विलायत का हजारों ने सुना था। ऐलान विलायत का हजारों ने सुना था। अरे भाई मांगी जब शहादत तो 72 नजर आए। पीछे वाले आप बेदार नहीं मेरे साथ से, एक मिलके सारे मिलके नारा होए करी मोहम्मद मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ। ये यकीनन मेरा भी ईमान है, और अगर मेरा ईमान है तो आपका भी ईमान है। ये हाथों से मेरे छूट गया सागर कौसर। हाथों से मेरे छूट गया सागर कौसर। अरे कौसर पे जो खुद साकी कौसर पे जो खुद साकी कौसर नजर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह हर ये मोजिज़े नूर विलायत। मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, दूसरा मिसरा आपके लिए। अल्लाह हर ये मोजिज़े नूर विलायत। अंधों को भी मैदान में हैदर
وہ بھی میدان میں حیدر نظر آئے. ایک درود پڑھیں محمد وعلى حصہ پڑھتا ہوں میں آپ سب کے لیے. کس وقت چلی تیرے علی کچھ نہیں معلوم. کس وقت چلی تیرے علی کچھ نہیں معلوم. ارے میدان میدان میں فقط اڑتے ہوئے سر میدان میں فقط اڑتے ہوئے سر نظر آئے. جو حج پہ گئے ہیں وہ یہ قصہ سمجھیں گے, اور جو حج پہ نہیں گئے خدا کو جلدی حج کی توفیق عطا فرمائے. ان تین شیاطین پہ برسانے کی خاطر, ان تین شیاطین پہ برسانے کی خاطر بھائی چنتے 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 ہوئے خود شیخ بھی جن سے صدا صدا بغض علی کی تشہیر تشہیر شروع تشہیر ہوئی جن سے صدا بغض علی کی. ارے بھائی چلتے چلتے ہوئے تو زخم وہ منبر نظر آئے. درود پڑھیں محمد وعلى کہ نبیوں کا جہاں ڈھونڈ رہا تھا میں وہاں پر رہا تھا میں وہاں پر فضا نظر آئی کبھی قمبر نظر آئی فضا نظر آئی کبھی قمبر نظر آئی. درود پڑھیں محمد وعلى جتنے بھی ماتم دار ان سب کی نظر میں یہ بند کرتا ہوں, آخری بند پڑھتا ہوں. کیا جائے جسے شاہ کے ماتم کا سلیقہ آ جائے جسے شاہ کے ماتم کا سلیقہ. دنیا دنیا میں کم از کم وہ سکندر محمد وعلى محمد شربا. میں نے اشعار کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب علی رضا صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. ان کے استقبال کے لیے آواز بلند سلام. السلام علیکم. آپ کو روشنی دے کر کے بہت بہت مبارکباد آپ سب کو پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں.
जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। तो ये मेरी माँ ने सिखाया था मुझको बचपन में, तो ये मेरी माँ ने सिखाया था मुझको बचपन में, अली का नाम मुसीबत को टाल देता है। सिखाया था मुझको बचपन में, तो ये मेरी माँ ने सिखाया था मुझको बचपन में, अली का नाम मुसीबत को टाल देता है। थोड़ा आगे आगे। मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बूंदा अली के इश्क खुदा ने खमील में, बूंदा अली के इश्क खुदा ने खमील में, लज्जत हमें मिली वही मादर की सील में, लज्जत हमें मिली वही मादर की सील में। तो करबो बला से पहले ही हो जाती करबला, करबो बला से पहले ही हो जाती करबला, अगर मुर्तजा को मिलते 72 गदीर में। सारे मुमकिनात का गाजा गदीर है, सारे मुमकिनात का गाजा गदीर है, इंसानियत के जिस्म में ताजा गदीर है। कलमा पढ़ा जिन्होंने खिलाफत की शौक में, उन सब की बेबसी का जनाजा। सारे मुमकिनात का गाजा गदीर है, इंसानियत के जिस्म में ताजा गदीर है। कलमा पढ़ा जिन्होंने खिलाफत की शौक में, उन सब की बेबसी का जनाजा गदीर है। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर, हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर, वो अंबिया के बेस में आली मकाम है। हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर, वो अंबिया के बेस में आली मकाम है। इम्कान के सभी रजी अल्लाह ये जान ले, इम्कान के सभी रजी अल्लाह ये जान ले, मजदूर भी अली के घर का अलैहिस्सलाम है, मजदूर भी अली के घर का अलैहिस्सलाम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, अली का जिक्र जो आए अगर मगर मत कर, हवाओं के दोष पे दरियाओं का सफर मत कर। अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अली को मान ज्यादा बकर बकर। अभी भी वक्त है खुद को सुधार ले मुफ्ती, अली को मान ज्यादा बकर बकर मत कर। आला है कौन कौन और अली है कौन कौन, आला है कौन कौन और अली है कौन कौन, हैदर किधर का देख सवाली है कौन कौन। आला है कौन कौन और अली है कौन कौन, हैदर किधर का देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा कर देख तू हैदर के नाम का, नारा नारा लगा कर देख तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन। नारा लगा कर देख तू हैदर के नारा लगा कर देख तू हैदर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है कौन कौन। छू लो अली के इश्क से सिदरा नगर की हद, छू लो अली के इश्क से सिदरा नगर की हद। ऊंचा हुआ है आज वली की विला का हद, ऊंचा हुआ है आज वली की विला का कद। जिनको अली वली की विलायत नसीब हो, जिनको अली वली की विलायत नसीब हो, आपस में मुस्कुरा के कहो या अली मदद, आपस में मुस्कुरा के कहो या अली मदद। ये एकदम ताज़ा कलाम पढ़ता हूँ मैं, ये जो बीमारी और ये वबा चली है उसके हवाले से पेश करता हूँ। दुनिया में आज मर्ज़ मुसलसल का राज है, सारे मजमे की तवज्जो चाहूंगा ये मिसरे पर। दुनिया में आज मर्ज़ मुसलसल का राज है, उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है। दुनिया में आज मर्ज़ मुसलसल का राज है, उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है। होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज, होने लगे हैं ठीक कोरोना के कुछ मरीज। मत भूलना के बुक से अली ला इलाज है, मत भूलना के बुक से अली। दुनिया में आज मर्ज़ मुसलसल का राज है, दुनिया में आज मर्ज़ मुसलसल का राज है। उलझा हुआ तबीब से फिर भी समाज है।
ہونے لگے ہیں ٹھیک کرونا کے کچھ مریض مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج ہے مت بھولنا کہ بغض علی لا علاج ہے حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے حسین دشت میں کیا اہتمام کرتا ہے قضا کو اپنی گلی کا غلام کرتا ہے میں کیسے میں اس حسین کو کیسے کہوں رضی اللہ میں اس حسین کو کیسے کہوں رضی اللہ جو اپنے حر کو علیہ السلام اپنے حر کو علیہ السلام کہتا ہے ایک سلوات پڑھ دیں مولا اصغر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں جنگل پہ یہ اعلان کیا آپ قضا نے جنگل پہ یہ اعلان کیا آپ قضا نے مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے سگ فارسی لفظ ہے جسے کہا جاتا ہے کتا جنگل پہ یہ اعلان کیا آپ قضا نے مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے یہ معجزہ ہے جنگ ہے 9 لاکھ ستمگر یہ معجزہ ہے جنگ ہے 9 لاکھ ستمگر اصغر نے کچل ڈالا ہے گردن کی رگوں سے اصغر نے کچل ڈالے ہیں گردن کی رگوں سے میرے مولا کا جہاں ذکر مسلسل ہو جائے میرے مولا کا جہاں ذکر مسلسل ہو جائے کیا تعجب وہ زمین عرش سے بھی افضل ہو جائے میرے مولا کا جہاں ذکر مسلسل ہو جائے کیا تعجب وہ زمین عرش سے افضل ہو جائے آج محفل میں لگاؤ ایسے غدیری نعرہ آج محفل میں لگاؤ ایسا غدیری نعرہ جن کو سن لے جو سقیف آئی تو پاگل ہو جائے مولا عباس کے حوالے سے ایک شعر پیش کرتا ہوں جس سمت کا میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں گا اسلام کا خیبر میں اترنا جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا تو وہ خوف مٹا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کاپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے خوف مٹا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے کاپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے 9 لاکھ کا مجمع سامنے کھڑا ہے حضرت عباس دیکھ کے کہتے ہیں ہمت ہے کسی میں تو مجھے لڑکے دکھائے ہمت ہے کسی میں تو مجھے لڑکے دکھائے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے لڑنا تو بہت بہت دور ہے بس نین ملائے لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے مٹی تمہیں کھا جائے گی اگر کر دوں اشارہ یزیدی لشکر کی طرف سے ایک شخص آگے نکل کے کہتا ہے اے عباس کے بے نیازی کی باتیں کرتے ہو تم اشارہ کر دو مٹی میں کھا جائے مٹی تمہیں کھا جائے گی اگر کر دوں اشارہ مالک ہے جو مٹی کا وہ میں اسے اشراقینی اشعار کے ساتھ دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب افتخار حسین صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور کرے ان کے استقبال کے لیے ایک آواز ہے بلند صلوات کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کروں گا بات ادب کی حدود کے اندر کہ جیسے خلد بری ہے درود کے اندر کروں گا بات ادب کی ادب کی حدود کے اندر تو غدیری جشن وہی لوگ بس مناتے ہیں غدیری جشن وہی لوگ بس مناتے ہیں حلال خون ہے جن کے وجود جن کے وجود کے اندر غدیری جشن وہی لوگ
बस मनाते हैं। और आप इसे और समाप्त फरमाएं। एक दूध भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। कुछ इस तरह से दे के दिलासा निकल गए, कुछ इस तरह से दे के दिलासा निकल गए और बैठे बिठाए करके तमाशा निकल गए। कुछ इस तरह से दे के दिलासा निकल गए, बैठे बिठाए करके तमाशा निकल गए और उम्मत को इख्तिलाफ के दरिया में डाल के, उम्मत को इख्तिलाफ के दरिया में डाल कर मौलाना लेके अपना लिफाफा निकल गया। उम्मत को इख्तिलाफ के दरिया में डाल के मौलाना लेके अपना लिफाफा निकल गए। नारे हैदरी दोबारा इरशाद फरमाइए। अपने ऐबों को, अपने ऐबों को छुपाने के लिए कुछ इंसान, अपने ऐबों को छुपाने के लिए कुछ इंसान बोल कर झूठ सफाई से गुजर जाते हैं। अपने ऐबों को छुपाने के लिए कुछ इंसान और अपनी बीवी को हलाले से बचाने के लिए ताजिया देख के भी लोग मुकर जाते, ताजिया देख के भी लोग मुकर जाते हैं। अपनी बीवी को हलाले से बचाने के लिए। और 4 में से और सवाल फरमाए, चौथे मिसर पर हाथ तो जो चाहूंगा, जो मैं पढ़ूं वही समझना, उससे आगे मत समझना। लेके परचम तो बड़े फख्र से निकले थे मगर, लेके परचम तो बड़े फख्र से निकले थे मगर, नक्शे कुफर दिलेरों से मिटाया न गया। लेके परचम तो बड़े फख्र से निकले थे मगर, मानते हैं करे खैबर तो बहुत भारी था, मानते हैं दरे खैबर तो बहुत भारी था। मुझ का बाल भी मरहब की उखाड़ा, मुझ का बाल भी मरहब की उखाड़ा गया। मानते हैं दरे खैबर तो बहुत भारी था। और एक दुरूद भेजे मोहम्मद लाया, इसलिए कि ढूंढना पड़ता है कि कौन कौन सा नहीं पढ़ता। 400 अदब के साथ रुपए 4 असाज पढ़ते हैं, अदब के साथ रुपए 4 असाज पढ़ते हैं। जो आयतों में नेहा है वो राज पढ़ते हैं। वो मकाम फख्र है आसिफ के हम अली वाले, हलाल ज़ादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। आसिफ के हम अली वाले, हलाल ज़ादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। और 4 सौ सात उसके बाद बला के बन में सदाए हलमिन लगा रहे हैं। हुसैन करबो बला के बन में सदाए हलमिन लगा रहे हैं। यजीद वाले यजीदियों के सुरों में सुर को मिला रहे हैं।
हुसैन करबो बला के बन में सदाए हलमिन लगा रहे हैं। और ये खामनाई ये सीसतानी, ये खामनाई ये सीसतानी इमाम हुज्जत के हैं सिपाही। ये खामनाई ये सीसतानी इमाम हुज्जत के हैं सिपाही। ज़माने भर के जलील ज़ादे इन्हीं पे उंगली उठा रहे हैं। ये खामनाई ये सीसतानी इमाम हुज्जत के हैं सिपाही। मोहम्मद सल्लल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मोमिनीन, मोमिनात, शबे वरूद ईद गदीर आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारक हो। सबसे पहले हम फ़र्ज़ंद ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना बक़ियतुल्लाहुल आज़म अरवाहुन लकल फ़िदा की बारगाह में तबरीग व तहनीत अर्ज़ करते हैं। नाज़रीन, मोमिनीन, मोमिनात, आप हज़रात को भी मुबारक हो। कसीदे के चंद बंद समात फरमाएँ बेमुनासिबत ईद गदीर। सलवात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जाने किस सच्चाई का हामिल है ऐलाने गदीर। जाने किस सच्चाई का हामिल है ऐलाने गदीर। जान कर अनजान बन जाते हैं याराने गदीर। जान किस सच्चाई का हामिल है ऐलाने गदीर। जान कर अनजान बन जाते हैं याराने गदीर। तवज्जो को तारीफ हूँ। वो तो कहिए उस घड़ी बीमार पैगंबर न थे। वो तो कहिए उस घड़ी बीमार पैगंबर न थे। वरना ये ऐलान भी हो जाता है हिदयाने गदीर। जाने किस सच्चाई का हामिल है ऐलाने गदीर। और जाहिर सी बात है आज भी और इससे पहले ज़माने में भी मौला अली के ज़माने में भी खून में डूबे हुए दो शख्सियत थी, एक ईमान अबू तालिब और एक ऐलान गदीर। और खून में डूबे हुए हैं आज भी मासूम दो। खून में डूबे हुए हैं आज भी मासूम दो। एक अबू तालिब का ईमान, एक ऐलान गदीर। जान किस सच्चाई का हामिल है ऐलान गदीर। और दुश्मने ले पैगंबर तेरा मेरा जोड़ क्या। दुश्मने आले
پیغمبر تیرا میرا جوڑ کیا، تو مسلمان سقیفہ میں مسلمان غدیر، جان کس سچائی کہا مل ہے اعلان غدیر۔ اور ظاہر سی بات ہے دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے یا دنیا کا کوئی ایسا بشر نہیں ہے جس نے علی کو مدد کو نہ پکارا ہو، اور اگر پکارا ہے تو آدم نے پکارا ہے، شیش نے پکارا ہے، ابراہیم نے پکارا ہے، عیسیٰ نے پکارا ہے، موسیٰ نے پکارا ہے۔ کوئی ایسا بشر نہ ملے گا اللہ کے بندوں میں کہ جس نے علی کو مدد کے لیے نہ پکارا، بلکہ پکارنے والوں نے بھی یہاں تک کہہ دیا لولا علی اللہ کا فلا، اگر میں جہاں موجود ہوں مشکل میں پھنسا ہوں اور وہاں اگر علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو تو میری زندگی کا خیر ہے۔ شاعر نے بڑی اچھی منقبت جو ہے بیان کی ہے، سماعت فرمائے اللہ جعفر جلال پوری کو، غریق رحمت کرے مرحوم کو، بہت اچھی بات لکھی انہوں نے اور بہت اچھا سمجھایا کہ علی کی ذات کون سی ذات ہے۔ علی کی ذات کوئی ہلکی ذات نہیں ہے، علی وہ ہے کہ جو ایمان کل اور جز ایمان ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، ہم نہ دے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، ہم نہ دے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، ہم نہ دے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، جس راہ میں کاٹے ہو اس راہ پہ جاتے ہیں، ہم نہ دے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں، ہم کیا ہے ہمیں سمجھو وہ کیا ہے انہیں سمجھو، ہم کیا ہے ہمیں سمجھو وہ کیا ہے انہیں سمجھو، وہ آگ لگاتے ہیں ہم آگ بجھاتے ہیں، ہم نہ دے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں۔ اور شاید بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یقیناً اہل بیت کے چاہنے والے جب بھی دار پر بھی چڑھے ہیں تو یقیناً انہیں اونچائی سے مدح علی کرنا پڑی، جیسے جناب میثم تمار جب دار پہ چڑھنا تھا یہ کہہ کے چڑھے میثم، جب دار پہ چڑھنا تھا یہ کہہ کے چڑھے میثم، ہم مدح علی کرنے اونچائی پہ جاتے ہیں، ہم نہ دے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں۔ اور جب شب ہجرت کا وقت آیا تو رسول اللہ نے کس کو بستر پہ لٹایا؟ انہی کو لٹایا کہ جو سوئے تو رسول نظر آئے، بیٹھے تو رسول نظر آئے،
چلے تو رسول نظر آئے، گفتگو کرے تو رسول نظر آئے. شاہ نے بڑی اچھی بات کہی، ہر روپ پہ نبوت کے جیسا ہو ضروری ہے، ہر رخ پہ نبوت کے جیسا ہو ضروری ہے، تب اس کو نبی اپنے بستر پہ سلاتے ہیں. ہم نہ دے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے دشمنان علی جب بھی میدان جنگ میں آئے ہیں تو جب بھی دیکھا کہ علی کے جذبات کو کنٹرول نہ کر سکیں تو ان ظالمین نے فوراً نیزے پہ قرآن کو اٹھا لیا ہے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، تم وہ ہو جو نیزے پر قرآن اٹھاتے ہو، تم وہ ہو جو نیزے پر قرآن اٹھاتے ہو، ہم وہ ہے جو نیزے پر قرآن سناتے ہیں. عزیزان گرامی، اگر مولا علی کا تذکرہ ہو وہاں اگر عباس کا تذکرہ نہ ہو تو یقیناً ضروری ہے کہ جزء علی کے ساتھ عباس کا بھی تذکرہ ہو. انگلی پہ در خیبر حیدر نے اٹھایا تھا، انگلی پہ در خیبر حیدر نے اٹھایا تھا، عباس نگاہوں پر لشکر کو اٹھاتے ہیں. ہم نہ دے علی پڑھ کر مشکل کو ڈراتے ہیں. اور توجہ کا طالب ہوں، ظاہر سی بات ہے جہاں عباس کا ذکر ہو وہاں زینب کا ذکر بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ابھی ہی چند ہی دن پہلے ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فرود شہادت اور شب شہادت منایا ہے. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس شان سے زینب نے کوفے میں دیا خطبہ، اس شان سے زینب نے کوفے میں دیا خطبہ، لگتا تھا علی رن میں تلوار چلاتے ہیں. عزیزان گرامی، جہاں تک کہ زینب کا تذکرہ ہو وہاں سجاد کا تذکرہ نہ ہو جو عبادتوں کی زینت تھی، زین العابدین تھے. آپ کو دشمنوں نے القاب دیا انت زین العابدین، انت زین العابدین. شاہ نے بڑی اچھی بات کہی، یہ شعر ہے کیا جانے کس وقت بپھر جائے، یہ شعر ہے کیا جانے کس وقت بپھر جائے، اس خوف سے عابد کو زنجیر پناتے ہیں. اور مقطع کا شعر ہے، توجہ فرمائے، اللہ جعفر جلال پوری کو غریق رحمت کرے، اللہ اس کے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف ہو، اس کی روح جوار ماس فاطمہ جوار علی میں جگہ عنایت فرمائے. ملتی ہے دعا جعفر شہزادی جنت کی، ملتی
مولا کے قصیدے ہیں، مولا کے قصیدے جب محفل میں سناتے ہیں۔ بس پروردگارہ میں دعا کرتا ہوں میرے معبود اس روز عید غدیر، شب عید غدیر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ بخش دیں، ساتھ ساتھ ہمیں وہ درجہ عطا فرمائیں جو درجہ حر ابن یزید الرہائی کا تھا، حبیب ابن مظاہر کا تھا۔ میرے معبود اس شب کے صدقے میں جو مومنین مومنات ناظرین پریشان حال ہے، مشکلات میں گرفتار ہے، اللہ ان کی مشکلات کو دفع رفع فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فقط مولانا سید علی عباس رضوی صاحب سے کہ وہ آئے اور ہم مومنین کے قلوب کو اپنی تقریر سے منور کریں۔ ان کے استقبال کے لیے آپ لوگ ایک آواز بلند صلوات پڑھیے۔ نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ موزری، نعرہ کمبری، نعرہ میسمی، نعرہ حیدری، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سب سے پہلے اپنے زمانے کے امام حضرت امام زمانہ عجل خدمت میں، ثانیاً تمام آیات اعلام کی خدمت میں، ثالثاً آپ تمام مومنین کی خدمت میں عید اکبر کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور انشاءاللہ 10 منٹ کے اندر تقریر تمام ہو جائے گی۔ پہلی دفعہ کیونکہ مولائی مجمع ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کائنات میں سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، ہر چیز کا علاج سائنس نے نکال لیا ہے۔ کتنا ٹمپریچر کا بخار ہے تھرمامیٹر کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا، کرونا ہے یا نہیں ہے، آپ کو حلالی ہے یا یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ نسخہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اگر پتہ لگانا ہے کہ حلالی ہے یا حرامی، علی کا ذکر چھیڑ کے دیکھو، چہرے کھلتے سے حلالی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ ایک عنوان آتا ہے ہمیشہ کہ آخر یہ احیاء کے معنی ہے۔ اگر آپ کو احیاء کے معنی جو تو معلوم ہو جائے تو پھر ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا احیاء غدیر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ احیاء کے معنی ہے زندہ کرنا، کس چیز کو زندہ کرنا ہے؟ آیا غدیر کو زندہ کرنا ہے، جبکہ غدیر خود حیات دیتی ہے، غدیر خود حیات دیتی ہے، پھر یہ کیوں کہا گیا ہے غدیر غدیر کو زندہ کرو؟ عزیزان گرامی، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔
احیاء غدیر کے معنی یہ ہے کہ انسان کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، انسان کے شب و روز کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، انسان کے ماہ و سال کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان اطاعت الہی میں مشغول ہو جائے تو وہ انسان زندہ ہے، اگر انسان اطاعت الہی میں مشغول ہو جائے تو وہ انسان زندہ ہے، اس کا پورا وجود جو ہے وہ نورانی ہو جائے گا، اور جب انسان کا وجود نورانی ہو جائے گا تو پھر اس کے شب و روز بھی زندہ رہیں گے، پھر اس انسان کے ماہ و سال جو ہے وہ بھی زندہ رہیں گے۔ اور اگر انسان اطاعت الہی کو انجام نہیں دے رہا ہے، گناہوں میں ملوث ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو زندہ ہے لیکن اندر سے وہ مردہ ہو چکا ہے، اور ایسے مردہ انسان کے شب و روز جو ہے وہ بھی مردہ ہے، ایسے انسان کے ماہ و سال جو ہے وہ بھی مردہ ہیں، کیونکہ گناہ میں ملوث ہے۔ اگر انسان کو اپنے شب و روز کو زندہ کرنا ہے، اگر انسان کو اپنا وجود زندہ رکھنا ہے تو ولایت امیر المومنین کے سائے میں آنا پڑے گا۔ اگر علی کی ولایت میں آ جاؤ گے تو پورا وجود انسانی زندہ ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد عزیزان گرامی، جہاں غدیر ہمیں زندگی دیتی ہے وہیں ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم غدیر کو زندہ رکھیں۔ خالی غدیر کا کام نہیں ہے بلکہ ہمارا بھی کام ہے۔ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے۔ ہمیں غدیر کو زندہ رکھنا ہے، غدیر کے دائمی منشور کو زندہ رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ شہید مرتضی مطہری علی اللہ مقامو اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہ غدیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت کیوں ہے، اپنے کو زندہ رکھنے کے لیے غدیر کو زندہ رکھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے پانی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ پانی صاف ہو، ہر قسم کی آلودگی سے پاک۔ یہ پانی کے بارے میں ہماری ذمہ داری ہے۔ پانی کی خاصیت تو ہے کہ وہ حیات، امت نے اس ذمہ داری پہ عمل نہیں کیا۔ غدیر میں رسول نے امیر المومنین کی شکل میں مولا ہمارے اور آپ کے حوالے کیا، امت مسلمہ کے حوالے کیا، لیکن امت نے اپنی اس ذمہ داری پر عمل نہیں کیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسلام اور مسلمان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا، امت مسلمہ میں ایک تفرقہ پیدا ہوا، امت مسلمہ منحرف ہوئی، امت مسلمہ کئی سو سال جو ہے پیچھے چلی گئی، اسلام کی حقیقت سے دور ہوتی چلی گئی امت مسلمہ۔ اگر یہ امت مسلمہ غدیر کے آفاقی پیغام پر عمل کرتی تو یہ ساری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ واقع کربلا جو ہوا ہے یہ اس بنیاد پر ہوا کہ غدیر کے آفاقی پیغام کو امت نے فراموش کر دیا۔ وہ غدیر کا آفاقی پیغام اگر اس پر عمل کیا جاتا تو کربلا جیسا عظیم واقعہ پیش نہ آتا۔ یہ غدیر کی فراموشی کا نتیجہ تھا کہ کربلا کے میدان میں فرزند رسول اپنے اصحاب کے ساتھ شہید ہوئے۔ کاش
غدیر کے تاریخ ساز واقعے کو، عاشورہ کے واقعے اور حضرت امام مظلوم کربلا کے قیام کی طرح ہم اپنی سرمشق قرار دیتے ہیں۔ شیخ انصاری انہوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کیا ہے۔ عاشور کے دن امیر المومنین کے حرم مطہر میں آپ سینہ زنی میں مشغول تھے، انجمنیں آ رہی تھی، گریہ بھی ہو رہا تھا، سینہ زنی بھی ہو رہی تھی، آؤ ہوگا۔ آغا انصاری کے پاس میں عثمانی خلافت کا نمائندہ آفندی یہ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ آقا ہم بھی مانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ہم بھی ان کی یاد مناتے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے یہ ماتم اور علم اور پرچم اور گریہ زاری اور سر کے اوپر مٹی ڈالنے کی ضرورت ہے؟ اس کی آخر کیا ضرورت ہے؟ ایک بڑا پیارا جملہ ہمیں تم نے یہ کہنا شروع کیا کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا تھا، بلکہ علی کی دوستی کا اعلان کرنے کے لیے لاکھوں کا مجمع پیغمبر نے جمع کیا تھا۔ اگر ہم کربلا منانا چھوڑ کا مرکز ہے، کس طرح سے پیغمبر کی حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف ماتا میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر زمانے کا امام ہمارا مولا ہے۔ غدیر میں خالی علی کی مولائیت کا اعلان نہیں ہوا ہے، بلکہ 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہوا ہے۔ وہاں علی مولا تھے، آج امام زمانہ ہمارے مولا ہے۔ ایک صلوات پڑھ محمد والے پیغمبر اسلام نے غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا۔ 3 دن تک امیر المومنین کے ہاتھوں میں بیعت۔ آپ دیکھیں کہ واقعی غدیر کی تبلیغ جو ہے کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، خود پروردگار نے یہ سارا انتظام کیا ہے کہ دوستوں کے ذریعے سے بھی غدیر کا پیغام پہنچایا گیا اور دشمنوں کے ذریعے سے بھی غدیر کا پیغام پہنچایا گیا۔ وہ کیسے؟ پرانے زمانے جب قافلے نکلتے تھے انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کون سا قافلہ کتنے دن کہاں ٹھہرے گا اور کتنے دن کے بعد واپس اپنی منزل پر آئے گا۔ حج کرنے کے بعد دن معین تھا کہ فلاں تاریخ کو پیغمبر اسلام کا قافلہ مدینہ میں آئے گا۔ تاریخیں سب کو معلوم تھی۔ باپ گیا تو بیٹے کو انتظار ہے، بابا یہ تو فلاں تاریخ کو آئیں گے۔ شوہر گیا، بیوی کو انتظار ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارا شوہر آئے گا۔ بیٹا گیا ہے، باپ کو انتظار ہے کہ فلاں تاریخ کو بیٹا آئے گا۔ دوست گیا ہے، دوست کو معلوم ہے کہ فلاں تاریخ کو ہمارا دوست آئے گا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، غدیر کی تبلیغ اللہ نے کس طرح سے کی ہے۔ جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ لوگوں نے مبارکباد دی، بخن لکا ابن ابی طالب، آپ کو مبارک ہو ابو طالب کے فرزند، آپ ہمارے بھی مولا ہو گئے اور سارے مومنین و مومنات کے مولا قرار پائے۔ 3 دن تک سارے حاجیوں نے امیر المومنین کے ہاتھوں میں بیعت کی۔ اب جو قافلہ 3 دن پہلے پہنچنے والا تھا، 3 دن ہو گیا قافلہ نہیں آیا، لوگ پریشان ہیں، دوست بھی پریشان ہے، دشمن بھی پریشان ہے کہ آخر یہ قافلہ آیا کیوں نہیں۔ 3 دن کے بعد جب یہ قافلہ مدینے آیا تو جو دشمن تھے انہوں نے پوچھا 3 دن سے دیر آنے کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے کہا ارے وہ رسول خدا تھے نا، انہوں نے اپنے بھائی علی کو اپنا
वसी बना दिया, हमारा मौला बना दिया। जो दोस्त थे उन्होंने कहा कि पैगंबर ने हमारे मौला को सबका वली बना दिया। तो अजीजान गिरामी, दोस्तों की जबान से भी दुश्मनों की जबान से भी पूरे मदीना में अली की विलायत का ऐलान हो रहा था। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। क्योंकि ये नस्ल हो गई तो थोड़ी सी तो नज्म जो तो पढ़े, लेकिन शोरा का मर्तबा जो है वो बहुत ज्यादा बुलंद है। कलाम है कि दुनिया गदीरी है। मौलाना जो है क्या कहते हैं, हसन सिरसवी साहब किबला का ये कलाम है कि दुनिया गदीरी है। न मुझसे पूछिए आखिर कहाँ क्या क्या गदीरी है, न मुझसे पूछिए आखिर कहाँ क्या क्या गदीरी है। नजफ करबो बला कुम सामरा काबा गदीरी है। नजफ करबो बला कुम सामरा काबा गदीरी है। कलीमुल्लाह से पूछा असा में कैसी कुव्वत है। कलीमुल्लाह जनाब मूसा का लक़ब है कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह से पूछा असा में कैसी कुव्वत है। वो बोले मैं गदीरी हूँ यदे बैदा गदीरी। वो बोले मैं गदीरी हूँ यदे बैदा गदीरी है। फराजेदार पे मीसम से जिक्र मुर्तजा सुनकर, फराजेदार पे मीसम से जिक्र मुर्तजा सुनकर अदू कहने लगे मीसम तेरा लहजा गदीरी है। अदू कहने लगे मीसम तेरा लहजा गदीरी है। फदाइल छुप नहीं सकते किसी से कुल्ले ईमा के। फदाइल छुप नहीं सकते किसी से कुल्ले ईमा के। कलाम पाक का हर एक ही सूरा गदीरी है। कलाम पाक का हर एक ही सूरा गदीरी है। हटाकर शेख जी आंखों से अपनी बुग़्ज़ की ऐनक। हटाकर शेख जी आंखों से अपनी बुग़्ज़ की ऐनक। विलायत की नजर से देखिए दुनिया गदीरी है। विलायत की नजर से देखिए दुनिया गदीरी है। अलम अमल पैरा है जिस फिरके में सब हैदर की बातों पर। अमल पैरा है जिस फिरके में सब हैदर की बातों पर। पैगंबर की निगाहों में वही फिरका गदीरी है। पैगंबर की निगाहों में वही फिरका गदीरी है। मेरे होठों पे मदहे हैदरे करार रहती है। मेरे होठों पे मदहे हैदरे करार रहती है। खुदा का शुक्र करता हूँ मेरा शजरा गदीरी है। खुदा का शुक्र करता हूँ मेरा शजरा गदीरी है। लहद में भी करूँगा मैं सनाए फातह खैबर। लहद में भी करूँगा मैं सनाए फातह खैबर। हसन मेरे लहू का एक एक कतरा गदीरी है। हसन मेरे लहू का एक एक कतरा गदीरी है। मोहम्मद सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं इस वजीर के ज़माना के खिदमत में। जैसा कि नफिल इख्तिताम की मंजिल पर है, दुआ करेंगे कि हमेशा हम इसी तरीके से जब तक जिंदा रहें जिसमें हमारा कायनात मनाते रहें। आने वालों का शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकते, इसका शुक्रिया और आज सब मौजूद कमेंट के उससे में है। आप लोगों से गुजारिश है कि ये मरकज़ दीन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रखने की कोशिश। तो
इन्हें कहना है कि यहाँ जो इल्म का चिराग रोशन है वो हमेशा चमकता और दमकता रहे। आप कोशिश कीजिए, कभी बुलाए आइए, देख कहिए, बच्चों को दावत दीजिए कि अगर असल गदीरी बनना है तो यहाँ आए। बगैर आलिम बने कोई गदीरी नहीं बन सकता। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले आलम। आज बाबरकत शब में हमें मायूस न करे। मोहम्मद वाले मोहम्मद के दोपहर में हाजिरी में जश्न की ये मुरादों को पूरे फरमा। आलम जो भी इस जश्न में नामे दिन में सब में शरीक हुए हैं, सबकी दिली तमन्नाओं को पूरे फरमा। सबके मरहुमीन पे रहमत नाज़िल फरमा। गुनाहों को बख्श कर उन्हें जवारे में जगह इनायत फरमा। फैली हुई बीमारी को जल्द रफा और दफा फरमा और हमें उससे बहुत दूर रख और जितने भी इंसान हैं उन सब की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम तमाम मुक़द्दस मकामात की हिफाजत फरमा। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके नाज़रीन में शुमार फरमा। नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।